اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج رمضان کی پہلی شب ہے۔ رمضان کریم آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم رمضان کی مقدس راتوں میں دروس قرآن کی سیریز لے کر حاضر ہیں۔ اس سال کے پروگرام کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ اسے ہم نے 29 شعبان کی شب کی افتتاحی تقریر میں بتایا ہے۔ اسی کے مطابق ہم اب پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ واضح رہے کہ ہر سال ہم خلاصہ نئے زاویے سے نیا تیار کرتے ہیں۔ اسی خلاصے کے بیچ قرآن کے مطلوب انسان کے کچھ اچھے اوصاف بھی بیان کریں گے، اس کے برعکس منفی صفات کا بھی تذکرہ کریں گے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب پارہ اول کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پارہ اول کو قرآن مجید کے ایک دروازے کی حیثیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو انسان کی حقیقی حیثیت کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کا نزول ہی انسان کی رہنمائی کے لیے ہے اور انسان کو اس کی ذمہ داری بھی یاد دلائی گئی ہے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے یا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس تناظر میں قرآن سب سے پہلے انسانوں کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان اور اہل تقوی کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ایمان کے تقاضے ادا کرتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا اسے زندگی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ محض مال کا نہیں بلکہ وقت، صلاحیت، توانائی اور اثر و رسوخ کا بھی ہے۔ یہی دراصل ریسورسفل پرسنالٹی کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد قرآن کافروں کا ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے نصیحت اور عدم نصیحت دونوں برابر ہیں۔ یہ ان لوگوں کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، صلاحیت بھی، مگر وہ سب غیر مؤثر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دل قبول حق کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ پھر منافقین کا تفصیلی ذکر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شخصیت اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ اور مانتا ہے اور عمل کسی اور سمت جاتا ہے۔ یہی تضاد ان کی توانائی کو کھا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ان ریسورسفل پرسنالٹی ہے، کیونکہ ایسی شخصیتوں کے پاس ایمان کے معاملے میں سنجیدگی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی شخصیت بکھر جاتی ہے۔ ان 3 اقسام کے بعد قرآن پوری انسانیت کو ایک جامع دعوت دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ عبادت محض چند رسومات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ایک الہی نظام کو قبول کرنے کی دعوت ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے مطابق استعمال کرے۔ یہی عبادت ہے اور یہی اصل کار اصلاح ہے۔ اس کے بعد قرآن ایک کھلا چیلنج دیتا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج دراصل انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ہدایت کا مکمل نظام ہے جو انسان کو ہر پہلو سے سمت دیتا ہے، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو یا خاندانی، سماجی مسائل ہو یا معاشرتی امور، اقتصادی پالیسی ہو یا سیاست کے معاملات۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے انسان کی اصلی حیثیت واضح کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ یہ خلافت کسی اعزاز کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری کا اعلان ہے۔ اس کے بعد پارہ اول کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہے، جو ایک گرتی ہوئی قیادت کی داستان ہے۔ یہ محض تاریخی بیان نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور نفسیاتی تجزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، نبی، کتاب، آزادی، عزت، انبیاء، حکومت وغیرہ، مگر اس کے باوجود ان کے اندر 3 بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 1 ناشکری، نمبر 2 مقصد سے انحراف، نمبر 3 ذمہ داری سے فرار۔ انہوں نے کتاب کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اصلاح کے بجائے فساد کو اختیار کیا مگر خود کو مصلح سمجھتے رہے۔ ان کے دل سخت ہو گئے، نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس لیے قرآن یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ امامت نسب یا تاریخ کی بنیاد پر نہیں ملتی بلکہ کردار کی بنیاد پر عطا ہوتی ہے۔ جب کردار گرتا ہے تو قیادت چھن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زوال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ امت مسلمہ کو قیادت کی جو ذمہ داری دی جا رہی تھی، اس مضمون کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ پارہ اول کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس منظر پر ہوتا ہے جہاں وہ وفات کے وقت اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقی فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اس کی اولاد دین کے معاملے میں کتنی سنجیدہ رہے گی۔ اب ہم اس پارے کو آئینے کی حیثیت سے ہاتھ میں لیتے ہیں اور 3 مثبت اور 3 منفی صفات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور اس کے عملی تقاضوں کی ادائیگی۔ مومن صرف زبانی ایمان کا دعوے دار نہیں بلکہ اس کے اعمال صالحہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 2 خلافت کی ذمہ داری اور دنیا کی اصلاح کی فکر۔ انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں فساد کے بجائے اصلاح کرے۔ نمبر 3 اولاد اور نسلوں کی تربیت پر توجہ۔ اولاد انسان کا عظیم سرمایہ ہے، انہیں ایمان پر قائم رکھنا اور انبیائی مشن کا امین بنانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب 3 منفی اوصاف کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 فساد پھیلانا مگر خود کو مصلح سمجھنا۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جو عملاً فسادی ہوتا ہے مگر اپنے بارے میں مصلح ہونے کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 2 دین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر ماننا، اپنی من مانی دین کے کچھ حصوں کو ماننا اور زندگی کے کچھ حصوں کو دینی تعلیمات اور رہنمائی سے باہر رکھنا۔ نمبر 3 دل کا سخت ہو جانا اور نصیحت سے محروم ہو جانا۔ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے دل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رہا جز نمبر 1 سے سورہ بقرہ میں بیان کردہ مضامین کا خلاصہ۔ واضح رہے کہ سورہ بقرہ سے جز نمبر 1 کی شروعات نہیں ہوتی بلکہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ وہ ایک سلیم الفطرت انسان کے اندرون کی صدا ہے، ایک بندے مومن کی دعا ہے۔ اس میں وہ خدا سے ہدایت طلب کرتا ہے جس کے جواب میں پورا قرآن اس کے سامنے حاضر ہے۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو والے سیکشن میں آتے ہیں اور کچھ آیتوں کو لے کر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ حصہ علمی ہوگا، فکری ہوگا اور نفسیاتی پہلو سے بعض امور کا جائزہ بھی ہم لیں گے۔ آج کے مطالعے کے لیے ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 26-27 لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض
اولئک هم الخاسرون۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا؟ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27، اس کی تفصیلات دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ یہاں گفتگو کسی حکم یا قانون سے نہیں بلکہ تمثیل سے ہے یا میٹافر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے اور قرآن کے فنی محاسن میں سے ایک حسن ہے۔ مثالوں کے ذریعے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے انسان کا شعور اور لاشعور متاثر ہوتا ہے، اور مثالوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عقل کو بھی اپیل کرتی ہے مگر عقل سے زیادہ دلوں سے مکالمہ کرتی ہے۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹافر کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، مثال کیوں مؤثر ہوتی ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دو طرح سے سیکھتا ہے۔ نمبر ایک، ایبسٹریکٹ انفارمیشن، خشک معلومات۔ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ غصہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ نمبر دو، سمبولک اینڈ نیریٹو میننگ، علامت اور کہانی کے ذریعے سے آپ سمجھاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں غصہ ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھا لے۔ اس طرح مثالوں سے بات کرنے کے نتیجے میں دماغ کا وہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے جہاں میننگ بنتا ہے، جہاں انسائٹ پیدا ہوتی ہے اور سیلف ریفلیکشن جہاں شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن فلسفیانہ اصطلاحات کے بجائے روشنی اور اندھیرے، زندگی اور موت، بیج، درخت، مکھی، مچھر، مکڑی جیسے استعارے استعمال کرتا ہے۔ کسی اچھی بات کو انسان ضد کی وجہ سے دفاعی رویہ اختیار کر لیتا ہے، مگر مثالوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ قبولیت کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اعلیٰ حقائق یعنی ایبسٹریکٹ ریئلٹی اور روحانی لطائف یعنی سٹل اسپرچول آئیڈیاز، ان سب کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جاتا اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ اسی وجہ سے روحانی حقائق کی تعلیم میں اس تمثیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں اور حکماء کے کلام میں کثرت سے تشبیہات اور تمثیلات ملتی ہیں۔ اس کا اندازہ تورات اور انجیل پر ایک نظر ڈالنے سے ہو جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام تمثیلات سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بے شمار تمثیلات ہیں۔ قرآن میں بھی اس صنف کلام کی نہایت اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ اصل میں تمثیل میں جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں جو حقیقت پیش کی گئی ہے وہ کتنی خوبی کے ساتھ پیش ہوئی ہے، اور اس میں پڑھنے والے یا سننے والے کے لیے کیا سبق ہے۔ اس چیز سے کوئی زیادہ بحث نہیں کہ تمثیل کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں۔ ایک حقیقت کو نگاہوں کے سامنے ویژولائز کر دینے کے لیے جو چیز بھی مفید مقصد ہو سکتی ہے اس سے تمثیل میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، خواہ وہ مکھی ہو یا مچھر ہو یا مکڑی ہو یا درخت ہو یا کتا ہو۔ ایک سنجیدہ آدمی کی نگاہ ان لطیف حقائق تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس مثال میں اپنی قد و قامت کو دیکھ لیتا ہے، اور اپنی ذات کو درست کرنے کی فکر اسے کریکشن کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے علم اور معرفت کے قدردان ان تمثیلوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن میں استعمال شدہ استعارے، تشبیہات اور مثالوں کے ذریعے
شخصیت سازی میں مدد ملتی ہے۔ میں یہاں اس وقت نفسیاتی لحاظ سے 4 فائدے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کے اندر سلامت روی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ذہنی مشاکلے میں تبدیلی، یعنی کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ۔ مومن کے سامنے جب مثالیں آتی ہیں تو وہ غور و فکر کرتا ہے، اس کی فکر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اس کا فکری سانچہ یا ذہنی مشاکلہ بدل جاتا ہے۔ اب وہ ان لطیف حقائق کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے، ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی مثال گدھے سے دی جنہیں کتاب اللہ ملی مگر اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پیغام کے امین بننے کی توفیق نہ ملی۔ کوئی بھی انسان جس کی طبیعت میں سلامت روی ہو، اس مثال کو پڑھے گا تو وہ اپنی صورتحال پر غور کرے گا۔ قرآن سے اگر اس کی دوری ہے تو وہ اپنی سوچ کی اصلاح کرے گا اور اللہ کی کتاب کو محض تلاوت کے بجائے ہدایت اور دعوت کا ذریعہ بنائے گا۔ نمبر 2، جذباتی تسکین، ایموشنل ہیلنگ۔ بہت سی مثالوں کو سننے کے بعد مومن کے بے چین دل کو قرار آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ بارش سے جس طرح مردہ سرزمین لہلہا اٹھتی ہے، اس طرح سے جب وحی کی رحمت نازل ہوتی ہے تو بہت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کے دل شک اور ریب کے کانٹوں سے بھرے ہوئے تھے، قرآن کے مطالعے کے بعد ان کی زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے۔ اپنی ذات کو درجہ کمال تک پہنچانا، سیلف ایکچوالائزیشن۔ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ زندگی کی دوڑ دھوپ اور معاشی مصروفیات کے دور میں وہ صلاحیتیں دبی رہتی ہیں۔ پھر عمر کے ایک مرحلے میں انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زندگی کی معمولی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ بھی کچھ اور کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے اور سماج کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کی ہلکی سی چنگاری اس کے اندر دبی پڑی تھی۔ اب وہ سماج کے لیے ایک مفید انسان بننے لگتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے قرآن نے ایک اچھے درخت کی مثال سے دی ہے۔ نمبر 4، صحت مند رویے یعنی ساؤنڈ ٹیمپرامنٹس۔ انسان کے مزاج میں بخل اور تنگ دلی کبھی کبھی پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص اگر انسانوں کی خدمت کر بھی دیتا ہے تو وہ اس پر اپنی بڑائی جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے یا اس بینیفیشری کی دل شکنی کرتا ہے، اور اس کا انفاق اور صدقہ اس کے لیے فائدے کے بجائے گناہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کے مزاج کے اندر سلامت روی پیدا کرنے کے لیے قرآن نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کی کئی مثالیں سورہ بقرہ میں دی ہیں اور یہ بتایا کہ صدق دل سے دینے والے انفاق کی مثال ایک پودے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور جو دل آزاری کرتا ہے اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے 2 باغ والوں کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بڑے باغ والا خدا کو بھول کر بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کے باغ پر ایک آفت آ جاتی ہے اور ساری فصل تہس نہس ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کفے افسوس ملنے لگتا ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے سے انسانی مزاج کے اندر اعتدال پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے اور اسے پڑھنے والا اور سننے والا جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ ضرور اپنے رویوں کو بدل لے گا۔ اب تمثیل پر رد عمل پر غور کرتے ہیں۔ یعنی جب تمثیل بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو صحت مند مزاج اور عقل رکھتے ہیں ان کا رسپانس کیسے ہوتا ہے اور بگڑا ہوا ذہن وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ایمان لانے والوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ مثال کے قد، حجم یا حقارت میں نہیں الجھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ یہ ہیلتھی مائنڈ سیٹ ہے۔ صحت مند ذہن سوال یہ نہیں کرتا کہ یہ مثال اتنی معمولی کیوں ہے، بلکہ سوال یہ کرتا ہے کہ اس مثال سے مجھے کیا سیکھنا ہے۔
یہی وہ ذہن ہے جو ہدایت پاتا ہے۔ بگڑی ہوئی طبیعت کا آدمی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کروکڈ مائنڈڈ پرسن، اس کا سوال کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ یہ سوال بظاہر علمی لگتا ہے، مگر حقیقت میں اخلاقی بغاوت کا اظہار ہے۔ یہ سوال سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ رد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نفسیات میں سے کہتے ہیں ڈیفینسو کوگنیشن، یعنی ذہن کا سچائی سے بچنے کے لیے سوالات کھڑے کرنا۔ عام طور پر گھروں میں اور سماج میں ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی کے سامنے اچھی بات کہتا ہے تو جن کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی وہ جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں مین مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ پوک یور نوز انٹو مائی افیئرس، یا یہ کہتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال، بڑے چلے آئے مجھے سمجھانے کے لیے، یا کبھی کہا جاتا ہے بھائی ہمیں گیان مت دو، کوئی کہتا ہے جاؤ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو۔ یہ جھنجھلاہٹ اور دفاعی ذہن ہے۔ جو لوگ علم و معرفت کے دشمن اور خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ ان تمثیلات سے بہت چڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمثیلات ان کے برے کردار کو بے نقاب کرتی ہیں، یہ ان کے نفس کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ اپنا یہ غصہ جب نکالنا چاہتے ہیں تو براہ راست اس حقیقت پر حملہ کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا جو وہ تمثیل پیش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہنا آفتاب پر خاک ڈالنے کے مترادف ہے۔ البتہ تمثیل کے کسی جز کی آڑ لے کر وہ اس کے خلاف اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کتے والی مثال میں کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کتے کی مثال ہم پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ کتے کے 4 پاؤں ہیں اور ہمارے تو 2 پاؤں ہیں، کتے کی دم ہے اور ہماری تو دم نہیں ہے۔ حالانکہ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد انسان اور کتے کے درمیان جسمانی تقابل یعنی کمپیریزن آف انیٹومی نہیں ہے، بلکہ رویوں کا تقابل ہے، کمپیریزن آف بیہیویئر، یہ مقصود ہوتا ہے۔ دونوں نفس پرست ہوتے ہیں، دونوں شکم پرست ہوتے ہیں اور دونوں شہوت پرست ہوتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور اہم سوال پر غور کرتے ہیں، کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اندھا دھن گمراہ کر دیتا ہے، بلکہ اگلا جملہ غور سے پڑھیے، اس میں وہ وضاحت کر دیتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی قرآن کسی سیدھی طبیعت والے کو گمراہ نہیں کرتا، وہ صرف ان لوگوں کی گمراہی کو آشکارا کرتا ہے جو پہلے سے ٹیڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن انسان کے اندر چھپی ہوئی نیت، اس کی ذہنیت، اس کا کردار، اس کے رویوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آیت گمراہی کا سبب نہیں بتا رہی ہے، بلکہ گمراہ کیوں ہوئے وہ نتیجہ بیان کر رہی ہے۔ بعض لوگ یہ جملہ بہت اعتماد سے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، صرف بڑے جو کہیں وہی کرو۔ سوال یہ ہے اگر واقعی قرآن گمراہی کا ذریعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات کیوں فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ کیا اللہ اپنی کتاب کو ہدایت کہہ کر بندوں کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے؟ کیا اللہ انسان کو عقل دے، غور و فکر کی دعوت دے اور پھر کہے نہ سوچو؟ قرآن بطور مرر یہاں انسانوں کا کردار سامنے رکھتا ہے۔ اگر چہرہ صاف ہو تو آئینہ خوبصورتی دکھاتا ہے، اگر چہرہ داغدار ہو تو آئینہ داغ نمایاں کر دیتا ہے۔ قصور آئینے کا نہیں، قصور چہرے کا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار خود کو ہدا، نور، شفا کہتا ہے، اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے اتری ہے، گمراہی کے لیے نہیں۔ اب اگلی آیت میں قرآن فاسق کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں 3 بنیادی خرابیاں بیان کی گئیں۔ یہی ان ریسورسفل پرسنالٹی کا اصل خاکہ ہے۔ فسق کے معنی کیا ہیں؟
وما یضل بہ الا الفاسقین میں جو کہا گیا ہے، فسق کے اصل معنی خروج کے ہیں، یعنی یہ لفظ معروف سے منکر اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ابلیس کے متعلق آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فاسق لوگوں کی 3 صفات قرآن بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، عہد شکنی، اللہ اور بندوں سے جو عہد کیا اسے توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد صرف زبانی وعدہ نہیں ہوتا، عہد ایک اخلاقی کمٹمنٹ ہے۔ اللہ سے عہد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انسانوں سے عہد کیا ہے؟ وہ یہ کہ امانت، انصاف اور دیانت کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ وعدہ توڑنا دراصل انر انٹیگریٹی کے ٹوٹنے کی علامت ہے، یعنی جو شخص وعدہ توڑتا ہے اس کی انٹیگریٹی پر سوال ہے۔ یہی وہ انسان ہوتا ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور جسے قیادت نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، رشتوں کو کاٹنا، سوشل فیبرک کا انہدام۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ آیت بہت وسیع ہے، اس میں شامل ہیں رشتہ داریاں، سماجی تعلقات، اخلاقی قدریں، علم اور عمل کا ربط۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فائدے کے لیے تعلق جوڑتے ہیں، نقصان کے خوف سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ ایسا شخص انسٹرومنٹل ریلیشن شپ رکھتا ہے، جہاں انسان کو انسان نہیں ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، زمین میں فساد مگر اصلاح کا دعویٰ کرنا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ فساد صرف قتل و غارت نہیں بلکہ اخلاقی فساد، فکری فساد، سماجی انتشار، اقدار کی پامالی، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو مصلح سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی بلائنڈ اسپاٹ ہے جس پر قرآن دوسری جگہ کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آیت کے آخر میں فیصلہ کن اعلان ہے اولئک ہم الخاسرون۔ خسارہ صرف آخرت کا نہیں، یہ دنیا کا بھی ہے۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، زندگی کا مقصد گم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر غور کر لیجئے کہ قرآن سے مومن گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن خود اعلان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے، نور اندھیرا نہیں کرتا۔ دلیل نمبر 2، نیت کا اصول قرآن نے بتا دیا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتا ہے۔ دلیل نمبر 3، دعا کے ساتھ مطالعہ ہم کرتے ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو بندہ ہدایت مانگ کر قرآن کھولے گا، بتائیے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفسیات کہتی ہے ایک ہی ٹیکسٹ، ایک ہی ریالٹی، مگر 2 مختلف لوگ 2 مختلف میننگز نکالتے ہیں۔ شکر گزار ذہن پیغام پاتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے، ضدی ذہن بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ مرض قرآن سے پیدا نہیں ہوا، قرآن نے ڈایاگنوز کیا۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، اس کے کلام کے حسن میں تمثیل کے ذریعے گفتگو کرنا ایک حسین پہلو ہے جو دلوں کو اپیل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کی طبیعت بگڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی خرابیوں کو بے نقاب کر دیتا ہے
اور فاسق لوگ اسی سے گھبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔